عراق میں بیبیلینز کے جو کنگ تھے نبوکدنضر جن کا نام آتا ہے، تو اس نے جو ہے وہ 587 کے اندر پہلی مرتبہ ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہود جو تھے یہ اسیری میں رہے، عراقیوں نے ان کو جو ہے وہ غلام بنا لیا تھا، ان کے بیوی بچوں، عورتوں، چھوٹوں اور بڑوں کو۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا رحم کیا، اور خسرو جس کا نام ذوالقرنین بھی آتا ہے، سائرس دی گریٹ، جو ایران پرشین امپائر کے جو بہت بڑے عظیم حکمران تھے، تو انہوں نے اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کیا اور عراق کو بھی فتح کیا، اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ تو پھر یہودیوں کو رہائی ملی اور ان کو انہوں نے یروشلم میں جا کے نہ صرف آباد کیا بلکہ 516 میں انہی کے دور میں سالومن ٹیمپل یعنی ہیکل کی دوبارہ تعمیر بھی شروع ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ یہود کو جو ہے وہ حضرت ذوالقرنین سے بہت دلچسپی تھی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال بھی کیا تھا، اور قرآن میں اس حوالے سے ایک سورہ بھی نازل ہوئی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت ذوالقرنین ان کے لیے اس لحاظ سے محسن تھے کہ انہوں نے انہیں بیبلینز کی غلامی سے آزاد کروایا تھا اور ان کا ہیکل دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔